اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا 34ویں سورہ 34 سورہ سورہ سبا 22واں پارہ سورہ سبا 34 سورہ آیت نمبر 22 تیسرے رکوع کا آغاز ہے سورہ سبا 34ویں سورہ آیت نمبر 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سب پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد. سورہ سبا آج اللہ تبارک تعالیٰ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے آیات کا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کل ادعوا الذین زعمتم بلا لو ان کو جن کے بارے میں تمہیں زوم ہے. زوم کا مطلب ہے جھوٹا زوم یا جھوٹا دعویٰ یا جھوٹا زوم جس کے بارے میں زوم. اللہ تعالیٰ کیا پکارو ان کو جن کے تم دعوے کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں جھوٹا زوم ہے سوائے اللہ کے وہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان دونوں کے ساتھ اس میں کوئی ساجا ہے نہ ان کا کوئی شراکت یا شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کام میں انہوں نے کوئی شرک کیا ہو کوئی شراکت کی ہو اور نہ اس میں کوئی مددگار اس کا اور نہ اللہ تعالیٰ کو اس پورے انتظام کے اندر کسی قسم کا کوئی مددگار ظہیر جو کہ آپ کی کمر کی حفاظت کرے ظاہر کمر کو کہتے ہیں تو ایسا جو آپ کی کمر کی حفاظت کرنے والا مگر اس کو اور کام نہیں آوے سفارش اس کے پاس مگر اس کو جس کے واسطے حکم دیا. یہ ہے بیسیکلی شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا یا مذہب کا یا جو قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو میرے علم میں کوئی ایسی کمی ہے کہ کوئی سفارش کیا کہ میرے علم میں اضافہ کرے گا کہ اللہ جی آپ کو اس کے بارے میں فلاں بات نہیں پتا یہ بڑا نیک آدمی اللہ نے کہا میں کسی کے علم کا محتاج نہیں نہ میں کسی جتھے سے نہ کسی سے ڈرتا ہوں کہ کوئی آ کے مجھے ڈرا لے گا کہ جی اگر تو نے نہ کیا تو ہم سے نعوذ باللہ نقصان پہنچائیں گے نہ کوئی ایسی طاقت کی پوزیشن میں ہے جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ نہ کیا تو ہم تیری پروموشن روک لیں گے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو کسی کا زور نہیں آ کہ میرے اوپر کوئی شفاعت کرنا کسی سے کوئی سفارش کرنا. ہاں ایک چوتھی کنڈیشن ہے وہ یہ کہ ہم خود کسی کو معاف کرنا چاہیں اور کسی کو عزت دینا چاہیں تو اسے کہیں کہ چل تو اس کے حق میں سفارش کر. اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی مرضی ہو کسی کو معاف کرنے کی اور کسی کو عزت دینی ہو اور کہیں کہ چلے آپ اس کے حصے میں کر لیں یہ واحد ایک طریقہ ہے جس طرح کوئی شفاعت ہو سکتی ہے اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے. اس کی پہلے کہ میں سے بات کر چکے ہیں بالکل اس طرح یہ ہے کہ جس طرح آپ کا بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے آپ کہتے ہیں جی بالکل نہیں کھانا. ہاں اپنی ماں سے پوچھ لو اگر ماں کہتی ہے تو جو مسئلہ آپ یہی ہوتا ہے کہ کھا لے تو ماں کو کوئی عزت مل جائے ماں کہتی ہے کہ چلے کھا لیں آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کھا لو. یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ مرضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرضی ہماری ہے ولا تنفع الشفاعت عنده اس کے نزدیک کسی کی شفاعت جو ہے فائدہ نہیں دے گی الا لمن اذن له مگر یہ کہ جس کو اللہ اجازت دے دے کہ اس کے تم شفاعت حتی اذا فزع عن قلوبهم
فضا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ کر دینا، اور فزع مطلب خوف دور کر دینا۔ تو فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جاوے ان کے دل سے، قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، جو کہا وہی جو حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ سب سے اوپر بہت بڑا ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں جن فرشتوں کی کفار یا مشرکین پوجا کیا کرتے ہیں، کہ جب ہیڈ کوارٹر سے عالم امر سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو پہلے تو ہر طرف ایک خوف پھیل جاتا ہے، ہر طرف ایک خوف پھیل جاتا ہے۔ جیسے پتہ لگتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر سے کوئی حکم آیا تو پورے آسمانوں پہ خوف پھیل جاتا ہے، سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے واللہ عالم کیا حکم دیا ہے، عذاب کا حکم دیا ہے، زمین ختم کرنے کا حکم دیا ہے، کیا مطلب کوئی پتہ نہیں کیا حکم، ہر طرف ایک خوف پھیل جاتا ہے۔ تو پھر جو ہیڈ کوارٹر کے فرشتے چیزیں نیچے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، جب ان فرشتوں کا خوف تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا حکم دیا؟ جو فرشتے ہیڈ کوارٹر سے اوپر آ رہے ہیں، جب خوف فرشتوں میں کم ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا؟ قالوا الحق، کہ اس نے حق پہ مبنی حکم دیا۔ وہ آگے بتاتے ہیں کہ حق میں آپ فرشتوں کی صورت، یہ جو آپ کے عرض سماوی پہ جو فرشتے ہیں یہ اور ہیں، جو اوپر سے جن کا ہیڈ کوارٹرز کا رابطے ہیں وہ اور ہیں، یہ آپ کے جو بڑے فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسماعیل، ان سب کے معاملات اور نہیں نہیں، ہر فرشتے کی اپنی پہنچ ہے۔ یہ عرض سماوی کے جو نیچے والے جو ڈسپیچ رائٹر ڈی آرز ہیں وہ سارے یہ عرض سماوی پہ ہیں، اوپر سے حکم لے کے جو ٹرانسفر ہوتی ہے، جو ہوتی ہے سدرۃ المنتہا پہ جو احکامات کی ٹرانسفر ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ فرشتے ہیں جو یہ حکم وہاں سے وصول کر سکتے ہیں، وہاں سے وصول کر کے آ کے پھر وہ کنسرنڈ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، پھر نیچے سے ڈسپیچ رائٹرز کے حوالے ہوتے ہیں، پھر لے کے نیچے نکلتے ہیں۔ یہ پورا ایک نظام ہے، پورا ہے۔ اسی لیے یہ جو بہت بڑی اس کے اوپر بحث ہے، بہرحال یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ یہ جو ساری گفتگو ہو رہی تھی آدم والی، کیا اس میں اولو العزم بڑے پیغمبر بڑے فرشتے شامل تھے یا نہیں فرشتے شامل تھے؟ خالی یہ عرض سماوی کے فرشتے تھے، کیونکہ شیطان کی ایکسیس تو اس سے اوپر نہیں تھی۔ باقی تو ہم نے کہانیاں بنائی ہیں، جو بنائی ہم نے کہانیاں، تو شیطان کی ایکسیس تو یہیں تک تھی، یہ نچلے آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں یہیں تک اس کی ایکسیس تھی، اس سے اوپر نہیں تھا۔ تبھی تو غزوہ بدر میں جیسے اس کی نگاہ حضرت جبریل پہ پڑی ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس نے، پھر نکلنے نکال دی تھی۔ تو یہ سارے اس جگہ جو فرشتے تھے، یہ جو مطلب آگے جا کے جو کام ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یہ لیول تھا جہاں پہ ساری گفتگو ہو رہی تھی۔ والا تو اس طرح فرشتوں کا مختلف اپنا جو اوپر عالم امر سے لے کے نکلتے ہیں احکامات، وہ سدرۃ المنتہا پہ جو ایکسچینجز ہوتی ہیں وہاں سے لے کے نیچے آتے ہیں، پھر کنسرن فرشتوں کو جاتے ہیں، پھر یہ عرض سماوی والے جو لے کے آگے نکلتے ہیں۔ تو یہ سلطنت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نظام کا ہلکا سا اشارہ کیوں دکھایا؟ یہ اللہ کی سلطنت کا نظام ہے نا، اللہ کے ہیڈ کوارٹر کا نظام ہے۔ کیونکہ دو قسم کے شک ہوتے ہیں مشرکین عرب کو بھی تھے اور مشرکوں کو آج بھی ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کو پکار رہے ہیں، وہ ہماری شفاعت کرے گا۔ سب کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا اللہ کے نزدیک۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری بنیاد ختم کی کہ یہ جو کچھ زمین آسمان میں نے بنائی ہے، یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میری شفاعت کریں گے، میرے آگے انہوں نے کوئی حصہ ڈالا بیچ میں، میرے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی ہے اس کام میں، میرے ساتھ شامل رہے۔ میں ان کی جگہ کوئی مجبور تھا کہ یہ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں یہ کائنات نہ بنا سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو میجر چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کون سی ایسی اطلاع مجھے دے دیں گے جو میرے علم میں نہیں ہے، یا مجھے ڈرا لیں گے نعوذ باللہ، یا میری ترقیاں روک دیں گے، یا ان کا جتھا بہت بڑا ہے کہ مجھے ڈرا لیں گے، یا یہ کہ میری پارٹنرشپ ہو کہ میں ان سے باہر نہ جا سکوں، تو کس طرح میری آگے شفاعت کر سکتی ہیں؟ ہاں، جس کو میں خود اجازت دے دوں وہ یہ معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ فرشتے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ میرے آگے آ کے سفارش کریں گے، اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، میرے ہیڈ کوارٹر سے جب حکم نکلتا ہے تو یہ سارے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کو بات کرنے کی۔ جب خوف کم ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھ ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم کیا، اللہ نے کیا حکم کیا، ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے میرے آگے بات کرنے کی۔
دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری کائنات تو بنا دی، یہ سارے معاملات تو بنا دیے، اس کے بعد اس کے انتظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیاں مختلف ہستیوں کی لگا دی یا فرشتوں کی لگا دی۔ دوسرا شرکی عقیدہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی بادشاہ ہیں ملکوں کے، وہ آگے انتظام کو چلانے کے لیے جو ہے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، تم یہ موسمیات دیکھو، تم فوج دیکھو، تم فلاں دیکھو، فلاں دیکھو، فلاں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کائنات بنانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اس کے اندر دو خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ کہ انسان کے معاملات پر اللہ کے معاملے کا اندازہ لگانا یہ کفر ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا جی، دیکھیں نا جی منسٹر ہے، منسٹر تک آپ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے، آپ منسٹر کا کوئی واقف ڈھونڈتے ہیں، منسٹر کا کوئی سیکٹری ڈھونڈتے ہیں، اس کو جا کے اپنی معاملہ بتاتے ہیں۔ یہ انسانی معاملات ہیں۔ انسان کے معاملات پر اللہ کے معاملات کو قیاس کرنا کفر ہے۔ اللہ کے معاملے کچھ اور ہے، اللہ کا نظام کچھ اور ہے، انسانی نظام کچھ اور ہے۔ یہاں تو بے شک آپ منسٹر کے پاس نہیں پہنچ سکتے، آپ کو منسٹر کے سیکٹری چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شارک سے زیادہ نزدیک ہے، آپ بولتے ہیں اس کے علم میں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بحث مباحثے کے اندر ایسی کوئی لایانی باتیں کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے انسانی معاملات پر اللہ کے معاملات کو قیاس کرنا کفر ہے۔ اللہ کے معاملات کچھ اور ہیں، انسانوں کے معاملات کچھ اور ہیں۔ اللہ کے معاملات کے بارے میں مثال نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی۔ ایک فرشتے وہ سور اٹھا کے کھڑے ہوئے، ایک فرشتے وہ موسموں کے حال دیکھ رہے ہیں، ایک فرشتہ پہاڑوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں فرق کیا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو ان فرشتوں کی ضرورت ہے اپنے کام چلانے کے لیے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے ان فرشتوں کی اپنے معاملات چلانے کے لیے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، لہذا نعوذ باللہ ان سے مانگا جا سکتا ہے یا ان سے سفارش کرائی جا سکتی ہے، تو یہ پھر شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سارا نظام جو ہے اللہ کی طاقت اور قوت کا اظہار کے طور پہ۔ فرشتہ ایک بھی نہیں ہوگا تو اللہ پھر بھی نظام چلتا رہے گا اللہ کا، اور ایک وقت آئے گا جب فرشتہ ایک بھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو انسانوں اور فرشتوں سمیت کوئی چیز پیچھے نہیں بچے گی، کوئی چیز پیچھے نہیں بچے گی، اور نظام پھر بھی چلتا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے کروڑ سال چلے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ وقفہ کتنا ہوگا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس نظام کے چلانے کے لیے فرشتوں یا کسی کا محتاج نہیں، یہ اس کی قوت کا، اس کی طاقت کا ایک اظہار ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے حکم سے ہر وقت خوفزدہ رہتے ہیں، ہر وقت حکم نکلتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک کا کیا حکم آ گیا۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ رزق سے آپ کہہ لیں، رزق کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ پروویژنس کیا کہتے ہیں، ضروریات زندگی، آپ یہ کہہ لیں۔ تمہیں ضروریات زندگی آسمانوں اور زمین سے کون دیتا ہے؟ تمام ضروریات زندگی، چاہے وہ آکسیجن ہے، چاہے وہ نائٹروجن ہے، چاہے وہ روٹی ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ پانی ہے، کون دیتا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیں کہ اللہ۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یا ہم یا تم بے شک سوجھ پر ہیں یا بہکاوے میں، یا سیدھے رستے پہ ہیں یا غلط رستے پہ ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ روزی، یہ رزق، یہ چیزیں ہمیں کسی اور کی وجہ سے مل رہی ہیں، تو پھر آپ بہکاوے میں ہیں۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بتائی؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، کیونکہ یہ آج کل کے دور میں ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ چونکہ ہم غریب ہیں لہٰذا ہم غیرت اور حمیت اور اللہ کے نام کے لیے لڑ نہیں سکتے۔ یہ ہمیں ہمارا حصہ بنا دیا گیا ہے روح کا، کہ چونکہ ہم غریب ہیں لہٰذا ہماری حمیت کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری مذہبی غیرت کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے،
ہماری اللہ کے دین کو بلند کرنے کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارا کام جان بچانا ہے. یہ سراسر قرآن سے اور اسلام سے منافی ہے. اور اس کے لیے جس شخص کو بھی اتفاق ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوا پڑھنے کا، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب روم کے ساتھ ٹکر ہوئی تو مسلمانوں کی کتنی جان تھی. اور پیغمبر نے یہ کہا کہ جی ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے لہذا لڑائی نہیں کرتے، یا پیغمبر نے جا کر ان کے گھر تک لڑائی لے گیا کہ آ جاؤ. تو یہ ہماری اب تربیت، چونکہ اس کے معاملات کچھ اور ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں رزق دیتا کون ہے؟ کیا یہ طاقتیں دے رہی ہیں جن سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو، جن کے نام کا خوف طاری کر رہے ہو، یا اللہ دے رہے ہیں؟ تو یا تو تم ہدایت پہ یا ہم ہدایت پہ. یہ معاملہ یہاں پہ اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک طرف فلسطین کی حکومت تھی حضرت سلیمان کی، اور ایک طرف یمن کی حکومت تھی، سبا کی حکومت تھی. یہ دونوں اتنے بڑے اکنامک ہبز تھے، اتنے بڑے اکنامک ہبز تھے کہ اگر یہ رہتے تو مکہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سعودیہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے تاریخی طور پہ پہلے حضرت سلیمان کی سلطنت کو ختم کیا، پھر یمن کی سلطنت کو ختم کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ جو ہے وہ کاروبار کا مرکز بن گیا، وہ پوری تجارت کا مرکز ہو گیا، تمام اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پہ آ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے معاملات کون کرتے ہیں؟ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اگر یمن قائم رہتا، فلسطین قائم رہتا تو تمہاری تو درمیان میں حیثیت ہی کوئی نہیں. پہلے فلسطین کا ڈاؤن فال ہوا، پھر یمن ختم ہوا. نتیجہ یہ کہ سارا اکنامک ایکٹیویٹی ساری تمہارے پاس آ گئی. اللہ چاہتا تھا. اور یہ ابراہ جو ہے پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، ابراہ کا واقعہ سب نے پڑھا ہوا ہے. ابراہ کو تکلیف خالی خانہ کعبہ سے نہیں تھی، اکنامک سینٹر شفٹ ہو گیا تھا سارا. تو اس کو اکنامک ٹریڈ روٹ واپس چاہیے تھا. تو یہ جو رشتہ تاریخ کا اللہ نے بنا کے ان کو بتایا، سورہ سبا کا پورا مقصد اس تاریخ سے لنکیج کرنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کی قدرت دیکھو. فلسطین کی طرف کتنی بڑی منڈی تھی، کتنی بڑی معاشرت جو ہے وہ گرو کر رہی تھی. یمن، پرانا یمن جو ہے وہ پورا، یہ نیچے کا اس نے پورا علاقہ اس کی حکومت تھی سبا کی، وہ ختم ہوا. یہ ناشکری کی وجہ سے بیٹھا، درمیان میں آپ کو ٹریڈ ہب بنا دیا ہم نے. آپ پھر بھی خوف کر رہے ہیں کہ جی دین قبول کر لیا تو کون آئے گا، تو کون جائے گا، ہماری اکانومی کا کیا ہوگا، ہم غریب ہیں، ہم مر جائیں گے. تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے لیے اہتمام کر رہا ہے، کس طرح معاملات کر رہا ہے. تو کیا تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا، اور نہ ہم سے پوچھیں گے جو تم کرتے ہو؟ تو کیا جمع کریں. اچھا یہ اس پہ ایک بات بڑی غور طلب ہے. دیکھیں یہ وقت کی بات ہے، یہ ابھی آغاز کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نرمی سے قریش سے مخاطب ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ ذرا آپ غور کریں. قل لا تسألون عما اجرمنا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو جرم ہم کر رہے ہیں. کیونکہ قریش کا کیا خیال تھا کہ مسلمان کرمنل ہیں، ہمارے باپ دادے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو کرمنل ہے، مجرمین ہے. فرمایا کہ کل لا تسألون عما اجرمنا، جو ہم جرم کر رہے ہیں تمہارے تم سے نہیں پوچھا. ولا نسأل عما تعملون، اور نہ پوچھا جائے گا جو تم عمل کر رہے ہو. ان کو جرم نہیں کہا، ان کے شرک، کیونکہ ابھی آغاز ہے، ابھی نرم زبان میں ان کو بلایا جا رہا ہے. ان کو نہیں کہا کہ تم جو شرک کر رہے ہو یہ جرم ہے، تم جو عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اور ہم جو جرم کر رہے ہیں جس کو تم سمجھتے ہو کہ جرم ہے، وہ تمہارے سے نہیں پوچھا جائے گا. تو کیا جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کرے گا ہم میں سے انصاف کا، اور وہی ہے نیا چکا دینے والا، سب جانتا. فتح العلیم، فتح ویسے تو آپ کہتے ہیں کھولنے کو، لیکن فتح جو ہے یہ فائنل ڈیسیجن کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آخری حتمی فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کر دے گا. وہ سب جو ہے وہ فیصلہ کا آخری حتمی فیصلہ کرنے والا، جاننے والا ہے. تو کیا مجھ کو دکھاؤ تو جن کو اس سے ملاتے ہو، ساجی ٹھہرا کر، جن کو تم شریک کر رہے ہو، پارٹنرز بنا رہے ہو اللہ کے ساتھ شامل، ذرا مجھے دکھاؤ تو وہ کون ہے. کوئی نہیں، وہی اللہ زبردست
حکمتوں والا۔ اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر یہ کہ، اور یہ جو عربی کا جو اسلوب ہے گفتگو کا، یہ خاص طور پہ یہ شد مد سارا معاملہ جو ہے اس کا بڑا تصویر کشی کے اندر، اس کے اندر بڑا اس کا رول ہے، اس کی ادائیگی کا، اس کا تصویر کشی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا کافۃ للناس، اس کا مطلب ہے the whole spread of humanity، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا تمام کی تمام انسانیت کی طرف، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر الناس لا یعلمون، اب یہ علم نہیں رکھتے۔ پھر نرم الفاظ استعمال کیے، حالانکہ وہ تو کفر کر رہے ہیں، اللہ یہ نہیں کہا زیادہ تر لوگ جو ہے کفر کر رہے ہیں، نے کہا کہ ابتدائی دور ہے، ابتدائی دور کے اندر قرآن کا مزاج جو ہے وہ گفتگو کا بالکل کچھ ہو رہا ہے۔ اب ذرا اس آیت پہ اگر ہم غور کریں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشیروں و نذیروں ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو پھر جانے کا، ان کو علم دینے کا رسپانسبلٹی کس کی آ گئی؟ یہ لوگ جو نہیں جانتے اکثر، ان کو بتانے کی رسپانسبلٹی کس کی آ گئی؟ نبی کی۔ اور اب جب نبی نہیں ہے تو پھر کس کی آ گئی؟ مسلمانوں کی آ گئی۔ ریشو کیا بن رہی ہے آج کل ریشو کیا ہے ویسے؟ 1:4، ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے۔ ایک اشاریہ ہر چوتھے آدمی کا پانچواں آدمی مسلمان ہے، یعنی کہ آپ نے ہر انسان نے 4 آدمی کو خبر دینی ہے، مسلمان نہیں کرنا، 4 غیر مسلموں کو خبر دینی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم ڈیوٹی کو سختی سے بانٹیں دیکھیں تو یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم نے ہر آدمی نے 4 بندوں کو اطلاع دینی ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، جی ہمیں اپنی فرصت نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ ہوگا اگر تم سے یہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ، میعاد مطلب ایک اسپیشل اپوائنٹمنٹ، ایک خاص طے کیا ہوا وقت، وعدہ۔ تو کہ وعدہ ہے ایک دن کا، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی اور نہ جلدی سلامی، کہ ایک وقت طے ہوا ہے جو تم جس وقت کا انتظار کر رہے ہو وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے، اس سے نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے، وقت پہ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو شمار اس پر کو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص کورونا وائرس میں جو مبتلا ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما، ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔